جنید بغدادی جو جنید بغدادی بنا تو کیسے بنا؟ وقت کا پہلوان تھا، وقت کا پہلوان تھا، بادشاہ کے پاس رہا کرتا تھا، بادشاہ اپنے رائٹ ہینڈ پر اس کو بٹھایا کرتا تھا، اور دنیا کے اندر چیلنج کیا ہوا تھا کہ اگر کسی کے اندر ہمت ہو تو جنید کے ساتھ کشتی کر کے دیکھے، جنید کے ساتھ کشتی کر کے دیکھ لے، اس کو اتنا انعام ملے گا، اتنا انعام ملے گا۔ اعلان کیا ہو، پوری دنیا میں کوئی پہلوان آتا ہی نہیں لڑنے کے لیے، کیوں جی؟ جنید کا نمبر 1 تھا، وہ پہلا نمبر 1 پہلوان تھا، اس سے کوئی نہیں لڑ سکتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، ایک دبلا پتلا شخص، دستک، مجھے بادشاہ سے ملنا ہے۔ کارندوں نے کہا کہ تم بادشاہ سے ملو گے، تم اپنی حالت تو دیکھو، پھٹے پرانے تم نے کپڑے پہنے ہیں، لاغر سے ہو۔ کہا مجھے ملنا ہے، منع کر دیا۔ اور جب منع کیا بار بار تو کہا کہ تم مجھے نہیں ملنے دے رہے، تم بادشاہ سے کہو کہ میں جنید سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ اب جب یہ بات کی تو وہ پریشان کہ تو جنید سے لڑے گا، دنیا کے پہلوان جنید سے ڈرتے ہیں، اور تیری حالت یہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ کئی دنوں سے بھوکا ہے اور تو کہتا ہے میں جنید سے لڑوں گا۔ کہا کہ اگر جنید سے نہیں لڑنے دو گے تو پھر اعلان کرو کہ جنید مجھ سے ہار گیا، اعلان کرو پھر جنید ہار گیا، اور پھر وہ جو انعام و اکرام دینا ہے وہ دو۔ خیر بادشاہ کو بات بتائی گئی کہ حضور وہ باہر بندہ آیا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے جنید سے لڑنا ہے، لیکن اس کی حالت ایسی ہے۔ بلوایا گیا، کہا کہ تم جنید سے لڑو گے؟ کہا میں جنید سے۔ کہا تمہیں پتہ ہے جنید کون ہے؟ بولا جو بھی ہے میں جنید سے کشتی لڑوں گا۔ کہا کہ یہ جنید ہے، دیکھو تو اسے، اس سے کہاں لڑوں گا۔ اعلان ہو گیا، دن طے پا گیا، میدان سج گیا، لوگوں تک جب یہ بات پہنچی کہ جنید کی کشتی ہے تو لوگ تو جوک در جوک آنے لگے کہ جنید لڑنے جا رہا ہے، اتنے عرصے بعد کوئی جنید کے مقابلے میں آیا ہے، جنید کی کشتی دیکھنے چلتے ہیں۔ اب جب میدان سجا نا تو جنید تو میدان میں، اب وہ حضرت نہیں آئے ابھی تک۔ وہ کہہ رہے ہیں یار شاید کسی نے ایسے ہی کر دیا ہوگا، اور جنید سے کون مقابلہ کر سکتا ہے۔ خیر انتظار کیا گیا، وقت گزرا، آخری لمحات میں کسی نے دیکھا کہ دور سے مٹی اڑ رہی تھی، تو کسی نے کہا شاید وہ پہلوان آ رہا ہے، وہ اپنے قافلے کے ساتھ آ رہا ہوگا، سواریوں پر سوار ہوگا، آ رہا ہوگا۔ خیر جب وہ مٹی دور سے آتی آتی قریب آئی تو لوگوں نے دیکھا ایک بندہ لڑکھڑاتا وہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے مٹی اڑ رہی تھی، اور آتے ہی وہ جنید کے مقابلے میں میدان میں آ گیا۔ اب لوگ ہنس رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ جنید سے لڑے گا جو لڑکھڑا رہا ہے، جس کی وجہ سے مٹی اڑ رہی ہے، اور ہم سمجھ رہے تھے شاید کوئی قافلے کے ساتھ آ رہا ہے، مٹی اڑ رہی ہے، یہ جنید سے مقابلہ کرے گا۔ بات غور کرنے کی ہے، لڑنے کے لیے تیار ہوئے۔ پہلوانی کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے کچھ ہاتھ مارتے ہیں، پنجہ باندھتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو اس طرح جب پنجہ باندھ کر بات کی نا تو وہ جو لڑکھڑاتا ہوا آیا تھا اس نے کہا جنید بات سن، مجھے پتہ ہے تو جیت جائے گا، لیکن سن میں سید ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں سید ہوں۔ ہمارے گھر میں کئی دنوں سے چولہا نہیں جلا، میں نے یہ سنا ہے کہ جو بندہ جنید کو ہرا دے گا بادشاہ اس کو انعام و اکرام دے گا۔ سن جنید، میں سید ہوں، ہم کسی سے مانگتے نہیں ہیں، ہاتھ نہیں پہلاتے، میں اس لیے آیا اگر آج تو ہار جائے گا کل قیامت کے دن اپنے نانا سے تیری شفاعت کرواؤں گا۔ اس لیے اگر کوئی کہہ دے کہ میں سید ہوں لازم ہے کہ اس کا ادب کرو۔ اب جنید سوچتا ہے دنیا کی عزت، آج لوگ کھڑے ہو کر مجھ سے ملتے ہیں، لوگ ڈرتے ہیں، دنیا میں میرا ڈنکا بج رہا ہے، جنید سے کوئی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بادشاہ اپنی سیدھی جانب بٹھاتا ہے، بادشاہ اپنے تخت پر بٹھاتا ہے، بادشاہت کی پوشاک پہناتا ہے۔ اگر آج میں اس لاغر انسان سے ہار جاتا ہوں، نہ بادشاہ بٹھائے گا، نہ رعایا عزت کرے گی، اس دنیا کی بے عزتی لے لوں یا آخرت کا تاج پہن لوں۔ جنید بھی سوچتا ہے اور وہ کہتا ہے جنید میں کیا ہوں؟ میں سید ہوں۔ جنید اگر آج تو ہار جاتا ہے، آج اگر تو ہار جاتا ہے میرے گھر کا چولہا جلے گا، میرے گھر کی عورتیں جو سیدزادیاں بیٹھی ہیں وہ کسی کے در پر نہیں جائیں گی، تیری ہار کی وجہ سے وہ گھر میں عزت کا کھانا کھا لیں گی، لیکن دنیا کے اندر اور آخرت کے وقت میں اپنے نانا سے کہہ کر تیری سر پر عزت کا تاج رکھواؤں گا۔ جنید بغدادی کہتے ہیں آپ نے اگر یہ بات کر دی کہ آپ سید ہیں تو پھر جو دو کھیل کھیلنے ہیں کھیل کر، بس وہ
بازی پلٹ دینا، میں گر جاؤں گا۔ زندگی کے اندر جب کبھی نیک کام کرنے کا موقع ملے اس میں سوچیے گا مت، اس لیے کہ وہ وقت تو گزر جائے گا، پھر بعد میں پچھتاوا ہوگا۔ جنید بغدادی نے اپنی بات پوری کی جب اس لاغر انسان نے جو کمزور تھا بظاہر لیکن تھا تو وہ سر کا تاج، کیونکہ وہ سید تھا، اس نے جیسے ہی پاسا پلٹا تو جنید گر گیا۔ اب جب جنید گرا، مورخین نے لکھا ہے کہ بادشاہ اپنے جسم کو اس طرح چوٹ مارتا ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ وہ سمجھتا ہے شاید میں خواب دیکھ رہا ہوں، اتنے کمزور انسان سے جنید گر گیا۔ لوگوں کی جو ہنسیاں تھیں، جو لوگ تالیاں بجا رہے تھے جنید کے لیے، وہ سب کے سب ششتر رہ گئے، پریشان و حیران رہ گئے، اور بادشاہ نے کہا کہ شاید یہ ایسے ہی ہو گیا، دوبارہ ہو مقابلہ دوبارہ کروایا جائے۔ خیر پھر کیا ہوا؟ دوبارہ مقابلہ ہوا، جنید پھر گر گیا، اور اس سید زادے کو انعام و اکرام سے نواز کر بھیج دیا گیا۔ سید زادے کی عزت کی خاطر جنید بغدادی نے اپنی دنیا کی عزت کو داؤ پر لگا دیا۔ پھر کرم کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ لوگوں نے، کسی نے تھوک پھینکا، کسی نے مٹی پھینکی، کسی نے جوتے مارے، کسی نے گالیاں دی، اور جنید بغدادی کو بادشاہ نے اپنی سلطنت سے بھی نکال دیا، کہا کہ اب تو میرے ساتھ تخت پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہے۔ جنید بغدادی سر نیچے کر کے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، وہی پرانا گھر، اس طرف جا رہے ہیں اور سوچتے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بس اس دنیا کی عزت صرف اتنی تھی جو چند لمحوں میں ختم ہو گئی، ختم ہو گئی۔ بس یہ سوچتے سوچتے اپنے گھر میں گئے، دروازہ بند کیا، سو گئے۔ رات کو میرے محبوب کریم تشریف لے آئے، میرے محبوب کریم تشریف لے آئے، میرے محبوب نے زیارت کروائی۔ فرمایا جنید پریشان ہو، جنید پریشان ہو، تم نے خاندان، میرے خاندان والوں کی